بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے رحمت للعالمین کی آمد سے قبل دنیا شب ظلمت میں۔ خاتم النبیین پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل دنیا میں توحید کی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ مصر، یونان اور روم میں سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا ہو رہی تھی۔ ہر جگہ پتھر، مٹی کی مورتیوں اور سونے، چاندی اور جواہرات کے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس وقت روئے زمین پر دو اہم طاقتیں فارس اور روم تھیں۔ فارس کا مذہب مجوسیت یعنی آگ کی پوجا تھی۔ فارس عراق سے لے کر ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ روم کا مذہب عیسائیت تھا جو یورپ، ایشیا اور افریقہ تینوں بر اعظموں کو گھیرے ہوئے تھا۔ ہندوستان میں آریاؤں نے ہندوستان کو ذات پات میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ہندوستان کے باسی دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے۔ عیسائیت نے توحید کو چھوڑ کر تثلیث کے عقیدے کو اپنا لیا تھا۔ روم اور فارس کے درمیان جنگیں جاری تھیں۔ ہر قوم دوسری قوم سے لڑ رہی تھی۔ الغرض اس زمانے میں جدھر دیکھیے دنیا میں تباہی ہی تباہی تھی۔ اہل عرب کی حالت سب سے بدتر تھی۔ خانہ کعبہ جو توحید کی نشر و اشاعت کے لیے بنا تھا، اس کو بھی بتوں سے بھر دیا گیا تھا۔ اہل عرب ان بتوں کو چھوٹے خدا سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک دنیا کا کاروبار یہ چھوٹے خدا ہی چلاتے تھے۔ ان پر قربانی چڑھاتے اور انہی سے حاجتیں مانگتے۔ خانہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اکیلے ایک خدا کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے۔ عرب میں کئی ستارہ پرست بھی تھے جو سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اہل عرب اوہام پرست بھی تھے، سانپ کو قتل نہیں کرتے تھے۔ یہ اعتقاد تھا کہ سانپ کو مارا تو سپنی آ کر بدلا لے گی۔ یہ اعتقاد تھا کہ مرنے کے بعد روح ایک پرندہ بن کر اڑتی رہتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہ لڑنا اور ایک دوسرے کا سر کاٹ دینا ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہ تھی۔ کبھی گھوڑے دوڑانے پر لڑائی ہو جاتی اور کبھی پانی کے ذخیرے پر لڑائی ہو جاتی۔ معاشرے میں ہر بچہ انتقام لینے کے جذبے میں پرورش پاتا تھا۔ شراب اس قدر پیتے کہ ہر گھر کو ایک میکدہ بنا رکھا تھا۔ جوا عام کھیلا جاتا تھا۔ سود خوری کا عام رواج تھا۔ لوٹ مار، چوری، سفاکی و بے رحمی، زنا اور فواہش، بے شرمی و بے حیائی عام تھی۔ عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ ان پر ظلم و ستم کیا جاتا۔ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا یا لڑکی کو زندہ دفن کر دیتا۔ غرض کہ دنیا کا ہر طبقہ پریشان تھا۔ دنیا کے حالات ہر طرح سے اس ضرورت کے متقاضی تھے کہ اخلاق کا معلم، حق کا داعی، بنی نوع انسان کا نجات دہندہ آئے اور دنیا کے ظلمت کدے کو روشن کر دے۔ یتیم عبداللہ، جگر گوش آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف لائے۔ آپ کی ذات پر لاکھوں سلام۔ آپ کے آنے سے آتش کدہ فارس بجھ گیا، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شہرازہ مجوسیت بکھر گیا اور نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ توحید کی شعاؤں سے دنیا روشن ہو گئی۔ دنیا میں ہر طرف امن ہو گیا۔ جہالت، کفر اور شرک قصہ پارینہ بن گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔